الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. عزیز ساتھیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر کوئی ذمہ دار کی حیثیت سے دنیا میں پیدا ذمہ دار کی حیثیت. اور کس کی کیا ذمہ داری ہے تو اس کو اس کی ذمہ داری سمجھنی ہو. کہ آدمی جب اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے تو ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے. اور اگر ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتا تو اس پہ پورا کرنے نہ کرنے کی اس کو کوئی فکر نہیں. ایمان والے ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر اپنی ذات کو کھپا دیں. خالی 5 وقت کی نماز کا پڑھ لینا ہی حق عبادت ہے. یہ ہماری سوچ. 5 وقت کی نماز کا فرض ہے، کسی بھی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں، لیکن نماز ہی عبادت ہے یہ سوچ بھی غلط ہے. نماز ہی عبادت ہے خالی اور دوسری عبادت نہیں، یہ بھی غلط. جیسے نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، مالدار کے اوپر زکات فرض ہے، مالدار کے اوپر حج فرض ہے، اسی طریقے سے بہت سارے ایسے فرائض ہیں جس کا تعلق ہمارے معاشرے سے. جیسے نماز ضروری، اسی طریقے سے وہ فرض بھی ضروری. اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، باپ بنایا ہے، تو اولاد کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہمارے پر فرض ہے. آج ہمیں الگ چیز نظر آتی ہے، اولاد ہم ان کی ذمہ داری ادا نہیں کرتے. لیکن میں باپ ہوں تو باپ ہونے کی حیثیت سے میرے اوپر جو ذمہ داری ہے اولاد وہ میں نے پوری کی یا نہیں. کیا ذمہ داری ہے تو وہ شریعت بتائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائے، قرآن بتائے گا کہ ذمہ داری کیا ہے. کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن آج میرے دوستو، ہم نے ہماری اپنی زندگیوں کو صحیح کرنے کے لیے صرف عبادت کو درست کرنے کی فکر میں پڑے کہ میں نماز پڑھ لوں، چاہے کسی کے حقوق ادا کیے ہیں نہیں کیے ہیں، لیکن نماز پڑھ لو تو معاف ہو جائیں گی. نہیں، نماز کے ساتھ ساتھ جو بندوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، چاہے وہ بندہ ماں باپ کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، پڑوسی کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے اور رشتہ داری کی شکل میں ہو، تو جس کا جو حق ہے اس حق کو پورا کرنے کے بعد میں اپنی ذمہ داری سے سلوک دوش. آج ہم دیکھیں کہ ماں باپ اولاد سے پریشان ہے، اولاد ماں باپ سے پریشان ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہر ایک نے دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کیا، ہر ایک نے دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچانا. کیسے نہیں پہچانا؟ سماج کے اعتبار سے جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. سماج کی شریعت نہیں، بلکہ جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، تو وہی تو جہالت ہے. اس لیے فرمایا کہ ہر لائن کا علم، بھائی ہماری زندگی جس چیز کا تقاضا کرتی ہے تو اس لائن کا علم سیکھنا یہ فرض ہے. طبیعت کا تقاضا ہے کھانا کھانا، بھوک لگی ہے کھانا ہے، تو وہاں پر کھانے کے لائن کا جو علم ہے کہ بھائی کیسا کھایا جاوے، کیسے کھایا جاوے، اور ہمارا کھانا کب حلال ہے کب حرام ہے، ان تمام مسائل کے لائن کا علم جاننا یہ فرض ہے. خالی پیٹ بھر لینا
یا کھانا کھا لینا اور بھوک کو ختم کر لینا، یہ تو طبیعت کی خواہش پوری کرنا ہوگا، جسم کی خواہش پوری ہوئی۔ ہم خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، ہم خواہشات کو دین کے تابع بنا کر کے پورا کریں۔ خواہشات، آج اچھی بھوک لگی ہے، بہترین دسترخوان لگایا، اچھے اچھے مرتب غذائیں کھانا کھا لیا، لڑکا لے کر کے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ کھانا ہمیں جو حاصل کرنا ہے اس کے جو وسائل ہیں ان وسائل کا علم حاصل کرنا میرے اوپر فرض ہے، میرے اوپر فرض ہے۔ لیکن آج وہی علم کے نہ ہونے کی وجہ سے جہالت والے اعمال ہو رہے ہیں، اسی لیے ہماری عبادتیں بھی رسم اختیار کر چکی ہیں۔ ہماری عبادت ہے کہ کوئی بھی عبادت ہے، اس عبادت کو تم عبادت سمجھ کر کے کرو گے تو اس کے کرنے کے اوپر تمہیں اجر ملے، اور اس کو رواج بنا دو گے تو گناہ ہوگا، تو گناہ ہوگا۔ میں کسی مہمان کو کھانا کھلانا بہت بڑی دعوت ہے، بہت بڑا ثواب کی چیز ہے، یا کسی کا اکرام کے طور پر اس کے سامنے تواضع کے ساتھ پیش آنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کو اپنے خاص کر دیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ گناہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوش ہوئی کہ بہت بڑا مجمع یہاں سے عمرہ میں جا رہا، اللہ ان کے سفر کو قبول کرے اور ان کو ہر دعا ان کی دعاؤں کو قبول کرے اللہ، اور ان کو وہ صفات اللہ عطا فرمائے جو صفات اللہ کو مطلوب ہے معتبرین سے، عمرہ کرنے والوں سے، ان صفات کے ساتھ ان کو لے جائے اور ان صفات کے ساتھ واپس۔ لیکن بہت ساری چیزوں کا رواج توڑا۔ اب ہم سوچیں کہ یہ عمرہ کرنا کتنا آسان ہے، حج کرنا کتنا آسان ہے، ہم سب رواج بنا رہے ہیں، اور اسی رواج اور طور طریقے کی وجہ سے ہماری عبادتیں مشکل بن چکی، مشکل بن چکی۔ حج میں جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا دعوت کی ضرورت ہے، کیا دعوت کی ضرورت ہے؟ پھر سماج یہ کہے گی، آج میرے دوستوں میں اور آپ جو برباد ہو رہے ہیں وہ سماج کر کے برباد ہو رہے ہیں، ہماری دین کے دیواریں نکل چکے ہیں، اس لیے کہ سماج میں ماں باپ کو بھی خوش رکھو، بیوی کو بھی خوش رکھو، بچوں کو بھی، رشتے داروں کو بھی، اور تمام لوگوں کو خوش رکھنے کی فکر میں اللہ کو ہم ناراض کریں۔ اور کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ آج لوگ حج پر نہیں جاتے ہیں، جو حساس طبیعت کے وہ سمجھتے ہیں ہم حج پر جائیں گے تو حج سے زیادہ کا خرچہ تو گھر پر ہی ہوگا، پھر یہاں سے مستقل چھوڑنے کے لیے جائیں گے وہ خرچے الگ، پھر وہاں جانے کے بعد ان کے کھانے پینے کا خرچہ الگ، اور یہاں پر ایک عام دعوت کرنے کا خرچہ الگ۔ یہ کتنے خرچے ہو رہے تھے، اور یہ رواج پڑا ہوا ہے۔ یہ آدمی خوش دلی سے یہ کام نہیں کرتا ہے، بلکہ مجبوراً کرتا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے کیا کہیں، تو اس کی وجہ سے وہ مجبوری کے درجے میں کرتا، اپنے دل سے یہ نہیں کر رہا بلکہ مجبور ہو کر کے کرتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جو چیزیں رواج کے طور کے اوپر عبادت کے اندر شامل ہو گئی ہے ان کو نکال، ان کو نکال، اور اس کے نکالنے کا راستہ کیا ہے؟ صحیح علم حاصل کرو، صحیح علم حاصل کرو، تو صحیح علم کے ساتھ تھوڑا عمل کریں گے تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ صحیح علم حاصل، آج جہالت عام ہوتی جا رہی، ہم سمجھتے ہیں کہ میں ہم تو دینداروں کی بستی میں ہیں، دینداروں کی بستی میں ضرور ہے، اور اللہ دینداروں کی ہمیں صحبت بھی نصیب کرے، لیکن ان کی بستی میں پیدا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان دینداروں کے پاس بیٹھ کر کے دین کو حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ وہ جہاں پر حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے وہاں پر ابو جہل، ابو لہب بھی پیدا ہوئے، لیکن نبی ہے، نبی کے شہر میں پیدا ہوئے، اور نبی کے وطن میں پیدا ہوئے، لیکن پیدا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پیدائش کے بعد جو ہے وہ نبی والا دین اختیار کرنا اور اس کے اوپر زندگی گزارنا یہ کمال ہے۔ آج میرے دوستو ہمارے سامنے ہے کہ ہماری بستی میں کہاں حافظ ملتے تھے، کہاں عالم تھے، آج اللہ نے بہت بڑا عملہ ہمیں دے دیا، اس کی ہم قدر کریں، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں،
اور یاد رکھو میرے دوستو، اگر ہم نے ہمارے علماء سے اور ہمارے حفاظوں سے ہمیں فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ ہمارے علماء اور ہمارے حفاظ ہم کو چھوڑ کر کے غلط طریقے پر چل پڑے. یا تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی بستی کو یا اپنے سماج کو چھوڑ کر کے دوسری سماج میں جا کر کے کام کر کے بتلائے گا. بتلاتے ہیں جو اپنے آپ کی جو اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے ہیں تو دوسرے لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں میرے دوست، ہم تو ایسی جگہوں کے اوپر ہے جہاں پر باطل فرقے جنم لے چکے. آج تک ہم نے باطل فرقوں کے نام سنے تھے لیکن ہم نے تو باطل فرقے دیکھ لی اور وہ باطل فرقے ایسی تیزی کے ساتھ ایسے لوگوں کو پکڑنے کی کوشش میں ہے کہ یہ کوئی صلاحیت ہے اس کے اندر، بولنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی اور سمجھانے کی صلاحیت ہے، اس کے پاس علم ہے، لاؤ اس کو فندے میں پھنساؤ مال کے اور اس کو اپنی طرف کھینچ لو. بہت سے لوگ بک چکے ہیں. یہ حالات ہے امت کی اور اسی امت کی ذمہ داری میرے دوستو ہم سب پر ہے. خالی علماء ذمہ دار نہیں ہے، خالی بڑے ذمہ دار نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار. اس لیے اپنی ذمہ داری کو ہم سمجھیں اور ذمہ داری کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کا اسباب اختیار کریں. آج ہماری اولاد ہے لیکن آج ہماری اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی. اب یہ تو باتیں بار بار کام میں پڑتی ہے تو کام کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے باتیں کہ بھائی اولاد کی تربیت کیا ہے. تربیت ہم نے اس کو مدرسہ پڑھا دیا، اسکول پڑھا دیا. کم پڑھا آدمی جو ہے کم پڑھا آدمی ہو لیکن اگر اس کی تربیت ہوئی ہو تو وہ کامل بن جائے گا. لیکن کامل پڑھا ہوا ہو اور اس کی تربیت نہیں ہوئی ہو تو وہ شیطان والے راستے پر جائے گا. اپنے اولاد کی تربیت کی صحیح فکر کریں اور اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کیا ہے کہ ان کو صحیح علم سکھا. علم دین بھی دو، علم دنیا بھی دو، لیکن علم دین کا سیکھنا یہ فرض ہے، علم دنیا کو سیکھنا یہ ضرورت ہے. اب ضرورت بھی پوری کرو، فریضہ بھی پورا کرو، دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلو. لیکن جہاں پر ٹکراؤ ہو جائے علم دین کا اور علم دنیا کا، علم دنیا کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. نقصان ہو رہا ہے، وہاں پر نقصان ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو. آج کیسے کیسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہماری بچوں کو پڑھانا ہے، ہماری بچیوں کو پڑھانا ہے، ان کو ماحول نہیں مل رہا ہے اور اگر ہماری اسکول ہے تو وہاں پر بھی حجاب نہیں. تو حجاب اور پردہ ہم نے کیا سمجھ رکھا؟ خالی کالا کپڑا پہن لینا اور کالا کرتا ڈال دینا اور ناک کو چھپا لینا اور پیشانی پر کپڑا باندھ دینا اس کا نام تھوڑا پڑتا ہے. پڑتا ہے کہ اپنے پورے بدن کو چھپانا اور اس طریقے سے چھپانا کہ بدن کی زینت کی کوئی عضو جو ہے اس کو نظر نہ، کسی کو نظر نہ. لیکن آج یہ سب چیزیں کہاں ہو رہی ہے میرے دوست؟ اس لیے آج ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے ہم سوچیں. ہم یہ تصور نہ کریں، ہم یہ بھرم میں نہ رہیں کہ ہم تو نمازی ہے تو ہماری اولاد بھی بعد میں جا کر کے نمازی بن جائے. میرے دوستوں مجھے اور آپ کو تو تھوڑا ماحول ملا تھا کہ جو ماحول ہمیں شرمندہ کرتا تھا، آج وہ ماحول ہماری اولاد کو نہیں مل رہا ہے کہ ان کو پورے کام کرتے ہوئے ان کو شرمندہ ہونا. ایسا ماحول نہیں مل رہا ہے. اس لیے آج ہماری اولاد غلط راستے کے اوپر جا رہی ہے، غلط راستے کے اوپر جا رہی ہے. اس لیے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی فکر ہے. ہمارے مدرسوں کو ہم ترقی دے رہے اور ایک بات اتنا ذہن میں لے میرے دوست کہ اگر ہمارے گاؤں میں یا ہماری بستی میں کوئی اسکول چالو کرنا ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ہم کتنی محنت کرتے ہیں. اس کے لیے ہم کتنوں کے پاس جا کر کے ہاتھ پھیلا کر کے پیسہ جمع کرتے ہیں، جگہ خریدتے ہیں، وہاں پر تعمیری کام کرتے ہیں، وہاں اچھے ٹیچر رکھتے ہیں اور اچھے ٹیچر رکھ کر کے ان کو اچھی تنخواہ دیتے ہیں. تو کیا یہ ہمارے مدرسے والے ہمارے مکاتب بیکار ہیں؟ کیا ہم نے اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ ہم نے اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ یہ بھی ہمارا ہے، وہ بھی ہمارا ہے، یہ اہم ہے اس کے مقابلے میں، یہ ہمارے لیے فرض ہے اور وہ کیا ہے ہماری ضرورت ہے. ضرورت ہماری پوری ہو جائے گی اور یہاں پر تو یہ تو فرض ہے
کہ ہم خود اس کے اندر حصہ لے کر کے جان اور مال کی قربانی دے کر کے، وقت کی قربانی دے کر کے ہمارے مدرسوں کو بھی ترقی دے دیں، ہماری اسکولوں کو اور ہاسپٹلوں کو بھی ترقی دے دیں۔ اور جیسے ان ٹیچروں کی قدر ہمارے دل میں ہے، ان کی ضرورت جیسے ہمارے سامنے ہے اور ان کو تنخواہ دینے کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے علماء کی بھی ہم فکر کریں، ہمارے علماء کو بھی ہم دینے کی فکر کریں، ان کی ضرورتیں بھی ہم سامنے رکھیں اور ان کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کے ان کو دینے کی ہم کوشش کریں۔ ورنہ آج ہماری تنخواہیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے علماء کی تنخواہیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہمارے علماء کو ہم کو تنخواہ دے رہے ہیں کہ جو تنخواہ ہمارے 2 دن کا خرچہ ہو، 2 دن کا خرچہ اس کو پورے مہینے کا خرچہ آپ دیتے ہو۔ یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ ناقدری ہے۔ اور دیکھو، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اور عزت ہمیں حاصل کرنی ہے تو وہ دین کے راستے سے ہی ملے گی، بے دینی کے راستے سے نہیں ملے گی۔ دین زندگی میں آئے گا علماء کے ذریعے سے، اور علماء بنیں گے ہماری قربانی کے ذریعے سے۔ اس لیے علماء کی بھی قدر کریں گے اور انشاءاللہ تو ہمارے پاس صحیح دین پہنچتا رہے گا۔ تو ہم یہ نیت کریں، ہمارے اولاد کی صحیح تربیت کی فکر کریں۔ ہمارا مدرسہ یہ کمیٹی والوں کا نہیں ہے، کمیٹی والوں کو جو ایک ذمہ داری دی ہے مسجد والوں نے کہ وہ اس کی پوری فکر رکھ کر کے اس کو اچھی طریقے سے اس کو ترقی پر لے جائے، لیکن ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے مدرسے۔ ذمہ دار کا مطلب کہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارے مدرسے میں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے مدرسے میں مال کی ضرورت ہے، ہمارے وقت کی ضرورت ہے، تو ہم اس کے لیے وقت دینے کے لیے، مال خرچ کرنے کے لیے ہم نہیں جاتے۔ تو اسلائی کے اعتبار سے میرے دوستوں ہم فکریں کریں اور ہماری اولاد کی صحیح تربیت کی فکریں کریں۔ اور مبارکبادی کے لائق کہ بچی کی اتنے بڑے تعداد میں لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کے سفر کو قبول کرے، ان کے سفر کو آسان فرمائے، ان کی ہر پریشانی اور تکلیفوں کو دور کرے۔ کون کس حالت میں نکل رہا ہے وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن اندر کا ایک شوق اور جو جذبہ آج ہماری جوان نسلوں کے اندر، جو پکنک کے جذبے ہیں، جو ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے جذبے ہیں، وہ جذبے بدل کر کے اگر یہی جذبے ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم مال تھوڑا تھوڑا جمع کریں گے اور انشاءاللہ ہم حرمین شریفین کی زیارت کریں گے تو کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو